چلو شروع ہو جاؤ۔ عمران گھر آیا۔ مشن ڈیوڈ اسٹار اور آپریشن ایکس کی ناکامی اور اسے سبوتاژ کرنے میں تم نے اہم کردار ادا کیا ہے عمران، وہ ہونہار لہجے میں بولا۔ کیا وہ تمہیں معاف کر دیں گے، وہ جن کو تم نے حق میں ملانے کی کوشش کی تھی؟ تو تم اسرائیلی ہو یہودی کتے؟ عمران حقارت سے فرش پر تھوکتا ہوا بولا، اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ نکلی تھیں۔ اور یہ کتے ہی عنقریب تم لوگوں پر حکومت کرنے والے ہیں، وہ ہونہار لہجے میں بولا۔ تم جو خود کو مسلمان کہتے ہو، عنقریب یہودی کتوں کے غلام بن کر کتوں کی سی زندگی بسر کرنے والے ہو مسٹر عمران۔ بکواس بند کرو۔ عمران غرایا، تم لوگوں کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ عنقریب ہونے والا ہے وہ غرایا۔ ہم اب بھی چاہیں تو عراق، شام، اردن، مصر اور سعودی عرب پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ ان سب کی طاقت ہمارے لیے صرف 4 دن کی ہے، لیکن وہ رکا اور ہنس کر عمران کو گھورنے لگا۔ لیکن کیا؟ عمران نے پوچھا۔ کچھ باتیں ہیں جن کی وجہ سے اسرائیلی حکومت پیش قدمی نہیں کرتی، ورنہ 2 ماہ بعد دنیا کا کوئی اسلامی ملک باقی نہ رہے۔ بہت بڑی کوئی غلط فہمی نہیں ہے، وہ عمران کی بات کاٹ کر بولا۔ بہت جلد تم دیکھو گے کہ مصر، اردن، شام اور عراق پر اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہ خواب ہمیشہ ادھورا رہے گا، عمران نے کہا، اور ایک ایک کر کے تم سب کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اس طرح جس طرح ہٹلر نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ وہ ناکام رہا، لیکن ہم۔ عمران ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، عنقریب اسرائیل کا خاتمہ کر ڈالیں گے، سوچے جاؤ، وہ موسیقی اڑانے والے لہجے میں بولا۔ اب یہ بھی بتا دو کہ الفریڈ یہاں کسی کو جواب دہ ہے یا براہ راست اسے اسرائیلی حکومت کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں؟ اس کے لیے تمہیں الفریڈ سے بات کرنا ہوگی۔ اور تم؟ عمران نے پوچھا۔ میری زبان اس معاملے میں بند رہے گی، یقیناً، عمران نے کہا۔ اگر تم نے زبان نہیں کھولی تو پھر تمہاری زبان بند ہی کرنا پڑے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھے معلوم ہے، وہ بولا، تم تشدد کر کے میری زبان کھلوانے کی کوشش کرو گے، مگر اس میں تمہیں ناکامی ہوگی۔ اچھا، عمران نے تمسخر اڑانے والے لہجے میں کہا۔ میں زبان کھولنے سے پہلے اپنے ملک اسرائیل پر قربان ہونا پسند کروں گا مسٹر عمران، وہ عمران سے ٹیٹ لہجے میں بولا۔ اسی لیے کہ تم اسرائیلی کتے ہو، عمران نے کہا، صرف اس لیے کہ تمہیں علم ہو جائے کہ ہم کون ہیں، پھر تو تم اور بھی بہت کچھ بتاؤ گے۔ عمران کا لہجہ اتنا ہی سرد اور شفاف تھا کہ وہ ایک پھریری سی لے کر رہ گیا، پورا جسم اس کا کپ کپا گیا تھا۔ یہ زبان اب کچھ نہیں بتائے گی مسٹر عمران، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ اچھا، عمران نے کہا، پھر وہ ایک قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ وہ بول پڑا۔ اب یہ زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو رہی ہے، کہتے ہوئے وہ ایک قدم اور پیچھے ہٹا تھا، پھر اس سے پہلے کہ عمران سمجھ سکتا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ مڑ کر دوڑا اور کھڑکی پر چڑھ کر دوسری جانب سڑک پر کود گیا۔ لمحہ بھر بعد ہی ایک دلدوز چیخ فضا میں لہرائی، اس کے ساتھ ہی گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ عمران دوڑ کر کھڑکی تک پہنچا تھا، پھر اس نے نیچے جھانکا اور ایک لمحے کے لیے اس کا دل لرز کر رہ گیا۔ وہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کی ایک دیوہیکل بس کے پہیوں کے نیچے کچلا گیا تھا اور اس کا جسم کیما بن کر رہ گیا تھا۔ وہ کھڑکی سے ہٹ آیا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھا، بڑی تیزی سے اس نے کچھ سامان نکالا، پھر اسے جیب میں ٹھونستا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں X2 والا فون رکھا رہتا تھا۔ کمرہ خالی پڑا تھا، وہاں فون نہیں تھا۔ سلیمان نے پہلے سے دی ہوئی ہدایت کے مطابق فلیٹ سے جاتے ہوئے X2 والا فون کاٹ کر خفیہ خانے میں رکھ دیا تھا۔ وہ پلٹا، پھر تالا فرش پر سے اٹھایا اور فلیٹ سے نکل آیا۔ خوش قسمتی سے یہاں اب بھی سناٹا تھا۔ اس نے تار کی مدد سے تالا پھر بند کیا اور زینے طے کرنے لگا۔ سڑک پر بلڈنگ کے سامنے کافی بھیڑ تھی اور ٹریفک جام ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جو جام ٹریفک کے آگے کھڑی ہوئی تھی، اور اس طرف سڑک خالی تھی۔ ٹریفک وہاں سے جام ہونا شروع ہوا تھا جہاں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کی بس نے اسے کچلا تھا۔ عمران گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جیسے ہی وہ دوسری سڑک پر گھوما بری طرح سے چونک گیا۔ وہ گاڑی بائیں جانب سڑک کے تاریک حصے سے نکل کر پھر اس کے عقب میں آ گئی تھی جس سے اس پر شعاع کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا۔ عمران کی سارے حصے بیدار ہو گئیں اور وہ پوری طرح چاقو چوبند ہو گیا۔ خطرے کے احساس نے گویا اس کے جسم میں بجلیاں سی بھر دی تھیں اور اب وہ مجسمے آنکھ بند کر رہ گیا تھا۔ ٹھوس کی آواز کے ساتھ ہی شعلہ لپکا تھا اور دوسرے ہی لمحے صدیقی نے موٹر سائیکل سے زمین کی طرف چھلانگ لگا دی تھی۔ موٹر سائیکل جھاڑیوں پر گری تھی اور وہ خود زمین پر کئی فٹ تک لڑکتا چلا گیا تھا، پھر وہ اٹھا نہیں۔ زمین پر لیٹے ہی وہ رینگنے لگا، اس کا رخ مخالف سمت کی جھاڑیوں کی جانب تھا۔ پھر جھاڑیوں میں دبک کر وہ اس طرف دیکھنے لگا جس طرف سے اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں ہر طرف مکمل تاریکی اور سناٹا تھا۔ وہ گرین پلازا میں الفریڈ کے فلیٹ کی نگرانی کر رہا تھا جس کا حکم چند گھنٹے قبل ہی اسے X2 کی جانب سے ملا تھا اور وہاں اسے غیر ملکی کی نگرانی کرنا تھی۔ پھر اسے الفریڈ کے فلیٹ سے اسی غیر ملکی عورت کو ایک عورت کے ساتھ نکلتے دیکھا اور ان کے تعاقب میں لگ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اپنے تعاقب سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ اس کا احساس اسے خاموش ریوالور سے ہونے والے فائر کے بعد ہوا تھا۔
پھر فوری طور پر وہ ایکشن میں آ گیا تھا اور اب جھاڑیوں میں لیٹا سوچ رہا تھا کہ وہ دونوں کس طرف ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ فائر والی سمت بڑھتا تو یہ اس کی بے وقوفی ہوتی، کیونکہ وہاں سے اسے ہرگز وہ نہ ملتے۔ اس طرح جس طرف وہ اب نہیں تھا، جہاں موٹر سائیکل سے چھلانگ لگانے کے بعد وہ گرا تھا، حالانکہ فائر کرنے والے غیر ملکی نے یہی سمجھا ہوگا کہ انہوں نے اسے مار گرایا ہے، بس اس سے ایک غلطی ہوئی تھی اور وہ تھی چیخ نہ مارنے کی۔ اگر وہ چیخ پڑتا تو شاید ان کو اسے مار گرانے کا بغیر کسی شک و شبہ کے یقین ہو جاتا۔ دفتن وہ چونک پڑا، قریب ہی کہیں سے جھاڑیوں کے چرمرانے کی آواز سنائی دی تھی۔ بس اسے ایسا لگا تھا کہ جیسے کوئی اس طرف آ رہا ہو۔ وہ چوکنا ہو گیا اور اپنی ساری توجہ آوازوں کی طرف لگا دی۔ یقیناً کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ آواز اب واضح ہو گئی تھی، پھر آنے والے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ اب اس کا آنے والوں سے 2-2.5 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ نہیں تھا۔ کیا خیال ہے دفتن؟ صدیقی نے ایک مردانہ آواز سنی کہ اسی غیر ملکی کی آواز تھی جس کا وہ تعاقب کرتا ہوا یہاں تک آیا تھا۔ پتہ نہیں گولی اسے بھی لگی ہے یا نہیں۔ یہ اس غیر ملکی کی ساتھی عورت کی آواز تھی، لہجے سے تشویش عیاں تھی۔ اگر گولی اسے لگی ہوتی تو وہ یوں چپ چاپ نہ گرتا، اسی لیے میں نے شک کا اظہار کیا ہے، عورت نے کہا۔ مگر گریٹا، غیر ملکی نے کہا، اسے ختم کیے بغیر یہاں سے جانا ہمارے آئندہ کے پروگراموں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ اسے ختم کیے بغیر یہاں سے واپس چلے جائیں گے؟ پھر مرد کی آواز آئی، کیا ٹارچ روشن کروں؟ اگر وہ بچ نکلا ہے تو روشنی ہوتے ہی گولی آئے گی۔ اس تاریکی میں روشنی کے بغیر اسے تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ تم احمق ہو راڈلف، گریٹا نے کہا۔ کیا مطلب؟ راڈلف شاید اس غیر ملکی کا نام تھا جس کا صدیقی نے تعاقب کیا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ یہی کہ اگر ہم اس طرف آنے کی بجائے اس طرف بڑھتے جس طرف وہ گرا ہے تو زیادہ بہتر ہوتا، گریٹا نے کہا۔ وہ بھی یقیناً مسلح ہوگا، راڈلف کی گراہٹ ابھری۔ کیا تم ایکس 2 کے ماتحتوں سے اس کی امید رکھتے ہو کہ وہ نہتے ہو کر میدان عمل میں آئیں گے؟ گریٹا کا لہجہ سر تھا۔ پھر راڈلف نے کہا، اگر ہم اس طرف جاتے تو کیا وہ ہم پر فائر نہ کر دیتا؟ احمق ہو، گریٹا نے کہا۔ ہم 2 سمتوں سے اس کی طرف بڑھتے، ایک آہٹ کرتا جبکہ دوسرا فائر کرتا تو دوسرا عقب سے اسے دبوچ لیتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں نہیں ہوگا جہاں گرا ہے، راڈلف نے کہا۔ اور جہاں تک اس کی خاموشی سے میں نے اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ گولی کھا کر نہیں گرا، بلکہ ہمارے فائر کرنے کے بعد اس نے خود چھلانگ لگائی ہے۔ جو بھی ہے، گریٹا نے کہا، اب یہاں کب تک بیٹھے رہو گے؟ جب تک یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ وہ کہاں ہے، ہمیں اسی جگہ بیٹھے رہنا ہوگا، راڈلف نے کہا۔ ممکن ہے وہ ہمارے آس پاس ہی موجود ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اب تک ہمیں نشانہ بنا چکا ہوتا۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مصلحت ہو، راڈلف نے کہا۔ شاید، گریٹا نے کہا اور خاموش ہو گئی۔ صدیقی نے سوچا کہ ان پر ایک ساتھ تو قابو نہیں پا سکتا، لہٰذا کیوں نہ ان دونوں کو الگ الگ کر کے ایک ایک پر قابو پایا جائے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے زمین پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرا۔ مقصد کسی پتھر کی تلاش تھی، تلاش میں ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ ایک درمیانہ پتھر اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ پہلے اس نے ہاتھ اوپر کر کے یہ اندازہ لگایا کہ اس کے ہاتھ ہلانے سے جھاڑیاں تو آواز نہیں کریں گی۔ پھر جب اطمینان ہو گیا کہ سر پر جھاڑیاں نہیں ہیں، اس نے ہاتھ گھمایا اور پتھر کو سامنے کی سمت اچھال دیا۔ بھاری پتھر زوردار آواز سے جھاڑیوں میں گرا تھا۔ او، راڈلف کی آواز ابھری۔ تم نے آواز سنی؟ گریٹا نے کہا۔ ہاں، ایسا لگا ہے جیسے وہ ان جھاڑیوں میں موجود ہے اور اب پیچھے ہٹ رہا ہے، راڈلف نے کہا۔ اور گریٹا بولی، ممکن ہے اس نے پہلو بدلا ہو یا… ایک منٹ، راڈلف نے گریٹا کی بات کاٹی۔ کیا بات ہے؟ گریٹا نے پوچھا۔ مجھے ایسا لگا ہے جیسے آس پاس کوئی آہٹ ہوئی ہو۔ خش، گریٹا کی آواز ابھری۔ کوئی جانور ہوگا، اگر وہ ہوتا تو آہٹ پیدا کر کے ہمیں اپنی طرف ہرگز متوجہ نہ کرتا۔ راڈلف کی ہنکار ابھری۔ کیا اسے گھیرا جائے؟ ہاں، گریٹا نے کہا۔ تم دائیں سے بڑھو، میں بائیں سے بڑھوں گی، رائٹ آواز کے ساتھ ہی صدیقی نے دائیں سمت سے آہٹیں سنی۔ وہ اسی طرف بڑھ رہا تھا۔ صدیقی دم سادے بیٹھا رہا۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ راڈلف کافی آگے نکل گیا ہے تو وہ آگے بڑھا اور یکدم گریٹا پر جھپٹ پڑا۔ وہ پہلے ایک جھاڑی پر گرا تھا، گریٹا اسی جھاڑی کے پاس تھی۔ اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ پھر اس نے صدیقی کے نیچے سے نکلنے کی بڑی پھرتی سے کوشش کی تھی، مگر صدیقی نے اسی لیے تو حملہ نہیں کیا تھا کہ وہ اسے ہاتھ میں آ کر نکل جانے کی اجازت دے دے گا۔ وہ اس پر چھاتا چلا گیا، پے در پے گھونسے وہ اس پر برسا رہا تھا اور گریٹا چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ صدیقی اس کا منہ بند نہیں کر سکا تھا۔ گریٹا، دور سے راڈلف کی آواز ابھری۔ پھر صدیقی نے دوڑتے ہوئے قدموں کی چاپ سن کر ریوالور نکالا اور فائر جھونک دیا۔ فوراً ہی دوڑتے ہوئے قدموں کی چاپ معدوم ہو گئی اور سناٹا چھا گیا۔ اب اگر چلائیں تو گولی مار دوں گا، صدیقی گریٹا کی کن پٹی پر ریوالور رکھ کر سرد اور شفاف لہجے میں بولا، مگر پھر وہ چونک پڑا۔ گریٹا کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ اس نے گریٹا کو ہلایا جلایا مگر وہ بے جانی کے انداز میں پڑی رہی۔ شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اس پر سے ہٹ آیا۔ اب وہ اس طرف بڑھ رہا تھا جدھر سے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ 3-4 فٹ چلنے کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا اور کان زمین سے لگا دیا۔ اسے آہٹیں سنائی دی تھیں مگر وہ سمت کا اندازہ نہیں کر سکا۔ اس نے قریب ہی سے ایک پتھر اٹھا کر ایک جانب اچھال دیا۔
پتھر نے جھاڑیوں پر گر کر آواز پیدا کی تھی۔ بیک وقت 2 سمتوں سے فائر ہوئے تھے اور وہ بری طرح سے چونک پڑا تھا۔ 2 سمتوں سے فائر ہونے کا مطلب یہی تھا کہ گریٹا بے ہوش نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس وقت وہ بے بس تھی اور اس کے فائر کرنے کے بعد اس نے شاید یہی سوچا ہوگا کہ بے ہوش بن کر ہی وہ اس کی گرفت سے نکل سکتی ہیں، اور اس نے یہی کیا بھی تھا۔ وہ اس کی چال کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سمجھ سکا۔ وہ تصدیق کے لیے تیزی سے اس طرف بڑھا جس طرف گریٹا کو چھوڑا تھا، مگر اچانک وہ ٹھٹکا بجلی کی طرح یہ خیال ذہن میں ابھرا تھا کہ اس طرف بڑھ کر وہ غلطی کر رہا ہے۔ وہ تیزی سے بے آواز طریقے سے اس جگہ سے دور ہونے لگا۔ 10-12 فٹ پیچھے ہی ہٹا ہوگا کہ بیک وقت کئی فائر ہوئے اور گولیاں ٹھیک انہی جھاڑیوں میں پیوست ہوتی چلی گئیں جہاں چند لمحے پہلے وہ موجود تھا اور گریٹا کو بے ہوش کیا تھا۔ وہ سام کسی تیزی سے فائروں کی سمت بڑھنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک تو ہاتھ آ جائے، لیکن ابھی وہ دور ہی تھا کہ فضا میں موٹر سائیکل کے انجن کی آواز ابھری اور وہ اچھل پڑا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کھڑا ہوتا، موٹر سائیکل کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ بوکھلاہٹ میں وہ اٹھ کر آواز کی سمت دوڑتا چلا گیا، مگر پھر جلد ہی اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا اور وہ رک گیا تھا۔ تیرے کی اس کے منہ سے نکلا اور وہ دوسری مرتبہ بے وقوف بن گیا تھا۔ وہ دونوں بھی ہاتھ سے نکل گئے تھے اور موٹر سائیکل بھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ گریٹا اور راڈلف اتنے احمق نہیں ہیں جتنے وہ سمجھ بیٹھا تھا۔ انہوں نے ہی اسے الو بنا دیا تھا اور اب اسے پیدل مارچ کرنا تھا۔ ریوالور جیب میں ڈال کر وہ آگے بڑھنے لگا، لیکن ابھی وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا کہ عقب میں ہونے والی آہٹ نہ سن سکتا۔ جیسے ہی اسے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، وہ پھرتی سے جس لگا کر ایک جانب ہٹ گیا۔ فوراً ہی کسی کے گرنے اور کراہنے کی آواز ابھری تھی۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے آواز پر چھلانگ لگا دی۔ وہ کسی انسانی جسم پر گرا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی کراہ نے بتا دیا کہ وہ راڈلف ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ موٹر سائیکل لے کر بھاگنے والی گریٹا تھی اور یہ دونوں کی ملی بھگت تھی۔ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ موٹر سائیکل پر گریٹا کے فرار کے بعد وہ یہی سمجھے گا کہ وہ دونوں فرار ہو گئے ہیں اور وہ لاپرواہ ہو کر سڑک کی جانب بڑھے گا تو وہ اسے مار گرائیں گے۔ مگر ایک غلطی کرنے کے بعد یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ دوسری غلطی بھی کر ڈالتا؟ لہٰذا وہ پوری طرح چوکس تھا اور اب راڈلف کی مرمت کر رہا تھا۔ لاتیں، گھونسے، پتھر بے تحاشا راڈلف پر برس رہے تھے اور وہ کچھ اس طرح صدیقی کے نیچے پھنس کر رہ گیا تھا کہ صدیقی کے حملوں کا جواب نہیں دے پا رہا تھا، نہ گرفت سے نکل سکتا تھا۔ بس ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ دفتن۔ ریوالور کی ٹھنڈی اور ٹھوس نال اس کی کنپٹی سے آگ لگی اور ساتھ ہی گریٹا کی سرد آواز ابھری۔ تو یہ زیادہ دور نہیں گئی تھی؟ صدیقی نے پوچھا اور راڈلف پر سے کھڑا ہونے لگا۔ اندھیرا تھا اور گریٹا بالکل قریب، پھر وہ فائدہ کیوں نہ اٹھاتا؟ کھڑے ہوتے ہوتے اس کا ہاتھ حرکت میں آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے گریٹا کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ صدیقی کا گھونسا گریٹا کے منہ پر پڑا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر اچھلی اور جھاڑیوں پر جا گری۔ خود صدیقی بھی فضا میں اچھلا تھا اور ایک طرف زمین پر جا گرا تھا، کیونکہ نیچے دبے ہوئے راڈلف نے اسے بری طرح سے اچھال پھینکا تھا۔ گرتے ہی وہ دوڑ پڑا۔ اب اس کا رخ بائیں سمت تھا۔ پے در پہ کئی فائر ہوئے، مگر وہ ان کی زد سے دور تھا۔ اس کا اپنا ریوالور جیب سے گر چکا تھا، ورنہ وہ اس طرح راہ فرار اختیار نہ کرتا۔ دو ریوالوروں کی موجودگی میں آگے بڑھنا ایسا ہی تھا کہ جیسے خود اپنی کنپٹی پر ریوالور رکھ کر ٹریگر دبا دے۔ وہ چلتا رہا، رہ کر فائر ہو رہے تھے، مگر اب وہ ان کی ذات سے بہت دور تھا۔ دفتن اسے ٹھوکر لگی اور وہ کسی چیز پر گر پڑا۔ بے ساختہ اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ اس کی اپنی موٹر سائیکل تھی جس پر وہ گرا تھا۔ وہ موٹر سائیکل سیدھی کر کے اس پر بیٹھا ہی تھا کہ دور سڑک کی جانب سے پولیس کی گاڑیوں کا سائرن سنائی دیا اور وہ چونک پڑا۔ پھرتی سے اس نے گاڑی کا رخ بدلا اور اسے کچی زمین پر دوڑا دیا۔ سلیمان دونوں ہاتھ سر پر رکھے کھڑا ہوا، ان تینوں غیر ملکیوں کو گور رہا تھا جو ریوالور تھامے کھڑے تھے۔ وہ بھی 10 منٹ پہلے فلیٹ پہنچا تھا اور فلیٹ والی بلڈنگ تک پہنچنے کے ذریعے اسے 2 فرلانگ کا فاصلہ ٹیکسی سے اتر کر پیدل چلنا پڑا تھا، کیونکہ ٹریفک جام تھا۔ پھر اپنی بلڈنگ کے سامنے پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ ٹریفک اسی لیے جام ہے کہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کی بس نے کسی آدمی کو کچل ڈالا تھا۔ فلیٹ میں پہنچ کر اس نے اپنے لیے چائے کا پانی رکھ کر انڈے پھینٹے شروع ہی کیے تھے کہ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ نکل آیا اور باہر آتے ہی ان تینوں پر اس کی نظر پڑی جن کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ پھر اسے دونوں ہاتھ تو اٹھانے ہی پڑے تھے۔ وہ ہاتھ سر پر رکھے انہیں گھور رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ گھرا کر بولا۔ عمران کہاں ہے؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ یہاں کوئی عمران نہیں رہتا، بھاگ جاؤ، سلیمان گھرا کر بولا۔ پوکر کہاں ہے؟ دوسرا بولا۔ کون پوکر؟ سلیمان گھرایا، وہ جو عمران کے تعاقب میں یہاں آیا تھا۔ یہاں نہ کوئی عمران آیا اور نہ ہی پوکر، جوکر، سلیمان نے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں شور مچا کر آس پاس والوں کو جمع کر لوں اور وہ تمہاری بغیر نمک کی چٹنی بنائے، تم تینوں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جاؤ، بکو مت، وہ گھرایا۔ اگر شور مچایا تو گولی مار دوں گا۔ میں نے کہا نا کہ یہاں کوئی عمران نہیں رہتا، سلیمان نے کہا۔ تمہارا نام سلیمان ہے نا؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ ہاں۔ پھر سلیمان کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔
تم عمران کے باورچی ہونا ہوں نہیں تھا یہ سلیمان تڑک کر بولا۔ عمران یہاں سے جا چکا ہے اور یہ فلیٹ میں نے اپنی تنخواہ کے بدلے اس سے لے لیا ہے، اسے بکواس کرنے دو اور تم تلاشی لے لو، ان میں سے ایک نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسرا بولا، تم اس کے پاس رکو اور اگر یہ کوئی حرکت کرے یا شور مچائے تو بلا جھجک گولی مار دینا، سمجھے؟ ٹھیک ہے جاؤ، وہ سلیمان کو ریوالور سے کور کر کے بولا۔ تمہیں عمران کی تلاش کیوں ہے؟ ان دو کے جانے کے بعد سلیمان نے پوچھا۔ اس سے کچھ قرضہ وصول کرنا ہے، وہ گھرا کر بولا۔ قرضہ؟ سلیمان کا کہکہا کافی بلند تھا۔ کیوں، تم ہنسے کیوں ہو؟ وہ پھر گھرا کر بولا۔ عمران جس شخص کا نام ہے تم اسے شاید جانتے نہیں ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ اسے گھور کر بولا۔ عمران جسے کہتے ہیں نا، اس نے آج تک کسی سے قرض لے کر واپس نہیں کیا، کیا سمجھے؟ سلیمان نے کہا اور وہ تل ملا کر رہ گیا، پھر بولا، تم گدھے اور احمق ہو اور تم کمینے کتے اور ہچر بندر کی اولاد ہو۔ سلیمان نے ترکی بترکی جواب دیا۔ احمق کے بچے، تم نہیں سمجھے کہ کس قرض کی بات کر رہا ہوں؟ وہ دانت پیس کر بولا اور سلیمان پھر ہنس پڑا۔ کیسا ہی قرض ہو وہ واپس نہیں کیا کرتا، سلیمان سنجیدگی سے بولا۔ اس نے کیپٹن فیاض کی باتیں ہضم کر لیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم ملازم ہو کر اپنے باس کے لیے اس قسم کے الفاظ بول رہے ہو؟ سچ بات ایک کے بارے میں کہی جا سکتی ہے، سلیمان نے کہا۔ وہ میرا باس ہو یا کوئی اور، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں مل سکے گا؟ پتہ نہیں، سلیمان نے نفی میں گردن ہلائی۔ اگر تم اس کا پتہ بتلا دو تو ہم تمہیں 10,000 روپے دیں گے۔ کیا؟ سلیمان بظاہر خوشی سے اچھل کر بولا۔ ہاں، پورے 10,000۔ اس نے پھر کہا، سچ کہہ رہے ہو؟ سلیمان نے کہا، لہجے سے لالچ عیاں تھا۔ ہاں، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ تمہارے بتائے ہوئے پتے پر مل جائے۔